السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ملاحظہ فرمانے سے پہلے ادب و احترام کے ساتھ اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ جب ذرا سی اکتاہٹ محسوس کریں تو اسے بند کر دیں، پھر جب آپ کو سکون محسوس ہو تبھی آپ اس کو دوبارہ سنیں، کیونکہ یہ سیرت پاک حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں سے مکی زندگی کے بارے میں بتانے کی، بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، لہٰذا آپ تمام دوستوں سے، احباب سے گزارش ہے کہ ادب کو ملحوظ رکھیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد سرمدا صلی علی حبیبک المصطفیٰ وآلہ وصحبہ ابدا، حسبی ربی جل اللہ نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب ذرا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاندانی حالات کے بارے میں ملاحظہ فرما لیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نسب شریف والد ماجد کی طرف سے یہ ہے: حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شجر نسب یہ ہے: حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بن آمنہ بنت وہب بن عبداللہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ ایک بار اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شجر نسب والدہ کی طرف سے سماعت فرما لیں: حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ حضور علیہ السلام کے والدین کا نسب نامہ کلاب بن مرہ پر مل جاتا ہے اور آگے چل کر دونوں سلسلے ایک ہو جاتے ہیں۔ عدنان تک آپ کا نسب نامہ صحیح سندوں کے ساتھ با اتفاق مورخین ثابت ہے۔ اس کے بعد ناموں میں بہت کچھ اختلاف، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی اپنا نسب نامہ بیان فرماتے تھے تو عدنان ہی تک ذکر فرماتے، مگر اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی فرزند ارجمند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاندانی شرافت ذرا ملاحظہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاندان و نسب و نجابت و شرافت میں تمام دنیا کے خاندانوں سے اشرف و اعلیٰ ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدترین دشمن کفار مکہ بھی کبھی اس کا انکار نہیں کر سکے۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان نے جب وہ کفر کی حالت میں تھے، بادشاہ روم ہرقل کے بھرے دربار میں اس حقیقت کا اقرار کیا کہ ہوا فینا ذو نسب، یعنی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالی خاندان ہے، حالانکہ اس وقت وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے اور چاہتے تھے کہ اگر ذرا بھی کوئی گنجائش ملے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذات پاک پر کوئی عیب لگا کر بادشاہ روم کی نظر سے آپ کا وقار گرا دیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا اور کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا، اور بنی ہاشم میں مجھ کو چن لیا۔ بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاندان اس قدر بلند مرتبہ ہے کہ کوئی بھی حسب نسب والا اور نعمت و بزرگی والا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مثل نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان نبوت میں سبھی حضرات اپنی گوناگوں خصوصیات کی وجہ سے
بڑے نامی گرامی ہیں، مگر چند ہستیاں ایسی ہیں جو آسمانی فضل و کمال پر چاند تارے بن کر چمکیں۔ ان باکمالوں میں سے فہر بن مالک بھی ہیں۔ ان کا لقب قریش ہے اور ان کی اولاد قریشی یا قریش کہلاتی ہے۔ فہر بن مالک قریش اس لیے کہلاتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے۔ یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ چونکہ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور خداداد طاقت کی بنا پر تمام قبائل عرب پر غالب تھے، اس لیے تمام عرب ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے۔ چنانچہ اس بارے میں شمرخ بن عمر حمیری کا شعر بہت مشہور ہے، وَقُرَيْشٌ هِيَ الَّتِي تَسْكُنُ الْبَحْرُ بِهَا سُمِّيَتْ قُرَيْشٌ قُرَيْشًا، یعنی قریش ایک جانور ہے جو سمندر میں رہتا ہے، اسی کے نام پر قبیلہ قریش کا نام قریش رکھ دیا گیا۔ حضور علیہ السلام کے ماں باپ دونوں کا سلسلہ نسب فہر بن مالک سے ملتا ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ماں باپ دونوں کی طرف سے قریشی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بڑی شان و شوکت کے مالک تھے۔ ان کا اصلی نام عمر تھا، انتہائی بہادر، بے حد سخی اور اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ ایک سال عرب میں بہت قحط سالی پڑ گیا اور لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے، تو یہ ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکہ پہنچے اور روٹیوں کا چورا کر کے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں ثرید بنا کر تمام حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کر کھلایا۔ اس دن سے لوگ ان کو ہاشم یعنی روٹیوں کا چورا کرنے والا کہنے لگے۔ چونکہ یہ عبد مناف کے سب لڑکوں میں بڑے اور باصلاحیت تھے، اس لیے عبد مناف کے بعد کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے۔ بہت حسین و جمیل، بہت خوبصورت اور وجیح تھے۔ جب سن شعور کو پہنچے تو ان کی شادی مدینہ میں قبیلہ خزرج کے ایک سردار عمر کے صاحبزادی سے ہوئی جن کا نام سلمہ تھا، اور ان کے صاحبزادے عبد المطلب مدینہ ہی میں پیدا ہوئے۔ چونکہ ہاشم 55 سال کی عمر پا کر ملک شام کے راستے میں بمقام غزہ انتقال کر گئے، اس لیے عبد المطلب مدینہ میں ہی اپنے نانا کے گھر پلے بڑھے، اور جب 7 یا 8 سال کے ہو گئے تو مکہ آ کر آپ نے اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اصلی نام شیبہ ہے۔ یہ بڑے ہی نیک نفیس اور عابد و زاہد تھے۔ غار حرا میں کھانا پانی ساتھ لے کر جاتے اور کئی دنوں تک لگاتار خدا عز و جل کی عبادت میں مصروف رہتے۔ رمضان شریف کے مہینے میں اکثر غار حرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور خدا عز و جل کی دھیان میں گوشہ نشین رہا کرتے تھے۔ رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور نبوت ان کی پیشانی میں صاف چمکتا تھا اور ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اہل عرب خصوصاً قریش کو ان سے بڑی عقیدت تھی۔ مکہ والوں پر جب کوئی مصیبت آتی یا قحط پڑ جاتا تو لوگ عبد المطلب کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے اور بارگاہ خداوندی میں ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تھے تو دعا قبول ہو جاتی تھی۔ یہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے والوں سے لوگوں کو بڑی سختی کے ساتھ روکتے تھے اور چور کا ہاتھ کاٹ ڈالتے تھے۔ اپنے دسترخوان سے پرندوں کو بھی کھلایا کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب مطعم الطیر یعنی پرندوں کو کھلانے والا ہے۔ شراب اور زنا کو حرام جانتے تھے اور عقیدہ کے لحاظ سے موحد تھے۔ زمزم شریف کا کنواں جو بالکل پھٹ گیا تھا، آپ ہی نے اس کو نئے سرے سے کھدوا کر درست کیا اور لوگوں کو آب زمزم سے سیراب کیا۔ آپ بھی کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے۔ اصحاب فیل کا واقعہ آپ ہی کے وقت میں پیش آیا۔ 120 برس کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔